الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے دعا کے آداب۔ بہت مختصر طریقے سے اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، مظلوموں کی ڈھارس ہے، دیر ادھر سے ہے ادھر سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی سنی، نوح علیہ السلام کی سنی، ایوب علیہ السلام کی سنی، زکریا علیہ السلام کی سنی، یونس علیہ السلام کی سنی، ابراہیم علیہ السلام کی سنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنی، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی، اور ہر دور میں نیک لوگوں کی سنی اور انہیں نوازا بھی۔ دنیا والوں سے جب آپ مانگتے ہیں تو دنیا والے آپ پر غصہ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ سے مانگیں تو اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے، اور نہ مانگے تو آپ سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور خوب مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ سے نہ مانگے تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اور جب دعا کا معاملہ یہ ہے تو ہمیں کوتاہی کیوں کرنا؟ آج بہت سارے لوگ ہیں نا جو کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، ہم کسی مینیجر کے پاس جاتے ہیں، مینیجر سے ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کے سیکریٹری سے ملتے ہیں، پھر جانے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، گرم جوشی سے ملتے ہیں، اور پھر نرمی سے اپنی مراد رکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ادب یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ ہم مینیجر کی تعریف کریں، اس کی خوبیاں بیان کریں، اور پھر اپنی مراد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو عطا کرنے والا ہے، نوازنے والا ہے، اس سے بھی مانگنے کے آداب ہیں۔ آپ سورہ فاتحہ دیکھیے، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی بندگی اور وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، پھر اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سامنے والے کی تعریف کرنا اور اس کے تئیں اپنی وفاداری کا اظہار کرنا اور پھر اس سے مانگنا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم کو مل جانے والا ہے۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین سے بھی مانگتے وقت اس ادب کو سامنے میں رکھنا چاہیے۔ تو کیا آداب ہیں دعا کے؟ آئیے ان کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی جو شرطیں ہیں ان کو بھرتا جائے۔ پہلی اور دوسری شرط کیا ہے جو اہم شرط ہے؟ ایمان اور اطاعت، یعنی ایمان ہو اور اطاعت کا جذبہ پایا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو عطا فرماتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ اچھا، یہاں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، بلکہ جب دعا کی بات آتی ہے، اللہ سے مانگنے کی بات آتی ہے، تو کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں رہتی، ڈائریکٹ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ یہاں تک کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ میری یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول کر لے، قطعاً نہیں، جائز نہیں ہے ایسا کہنا۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے طفیل قبول کر لے، کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ بھی کہنا جائز نہیں ہے۔ تو دعا ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ ان کو چاہیے کہ وہ صرف میری اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دعا کی قبولیت کی دو شرطیں بتا دی ہیں، اطاعت اور ایمان، یعنی ایمان آ جائے پہلے نمبر پر اور ایمان کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا
قبول کرتا ہے، کیونکہ ہم جس کے غلام ہیں اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہماری کیسے سنے گا؟ مالک کہتا ہے کہ ایسا کرو اور ہم کرتے نہیں، مالک کہتا ہے کہ ایسا کرو ہم کرتے نہیں، تو کیا وہ ہم سے خوش رہے گا؟ کیا ہم کو دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے بھی لینے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم ایمان لائیں اور ایمان کے مطابق عمل کرتے ہوں۔ دوسرے نمبر پر دعا کے وقت دل کی حاضری پائی جائے، غفلت نہ ہو، بے توجہی نہ ہو۔ اگر غفلت پائی جاتی ہے، بے توجہی پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کرتا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو غفلت نہیں ہونی چاہیے، نہایت ہی دل کی حاضری کے ساتھ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور تیسرا دعا کا یہ ہے کہ کمائی حلال ہو۔ جس آدمی کا کھانا پینا حرام کا ہو، لباس حرام کمائی سے ہو، اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، جسم غبار سے اٹا ہوا ہے اور فقیری کی حالت میں ہے۔ اسی حالت میں وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور پکارتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب میری سن لے، میری بگڑی بنا دے۔ لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو ایسے آدمی کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ حلال روزی استعمال کرتا ہو، حرام کھانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے دعا کے حوالے سے یہ شرطیں رہیں جو ہم نے جانا ہے۔ اب دعا کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا قبلہ رخ ہو کر کے کرے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، دونوں ہتھیلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں، ایسے نہیں بلکہ یوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہتھیلیاں ملا کر کے اور آسمان کی طرف انگلیاں ہوتی تھیں، اٹھا کر کے دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا رب بہت زیادہ باحیا ہے، سخی ہے، یعنی حیا والا ہے، شرم والا ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اسے حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو جب وہ اس کے سامنے میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیسے خالی ہاتھ لوٹائے۔ اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندے نے ہاتھ اٹھائے تو کیسے ہم اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی چاہیے، اور ہاتھ اٹھانے کی کیفیت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے کندھے تک اٹھایا جائے اور انگلیاں جو ہے نا اوپر کی طرف ہوں اور دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ایسے بھی نہیں اور نہ ہی ایسے، بلکہ انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں، دونوں ہاتھ ملے ہوئے ہوں اور آپ پہ دعا کریں۔ البتہ دعا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرنا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانا ثابت ہے لیکن چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا کی جو شروعات ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہونی چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے ہونی چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی نماز میں دعا کر رہا ہے لیکن اس نے اللہ کی تعریف بیان نہیں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عجل ھذا، اس آدمی نے جلد بازی کی، اس آدمی نے جلد بازی سے کام لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ اذا صلی احدکم فلیبدأ بتمجید ربہ عز وجل والثناء علیہ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دعا کرے تو
اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو بعد بما شاء، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو ہو سکتا ہے اسے دعا کرنی چاہیے۔ تو پتہ کیا چلا اس سے؟ پتہ یہ چلا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر مانگیں، جیسے اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو رازق ہے، ہمیں رزق عطا فرما، اے اللہ تو شافی ہے، ہمیں شفا عطا فرما، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی جس صفت کا ذکر کریں گے اسی صفت کے حوالے سے ہم طلب کریں گے۔ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، شافی ہے، شفا دے دے۔ اے اللہ تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، غفور ہے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو رازق ہے، روزی دینے والا ہے، مجھے روزی عطا فرما۔ تو اس انداز میں دعا کرنے سے دعا کی قبولیت کا امکان ہوتا ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت مکمل یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ضرور لے کر جائیں گے، اور بار بار دعا ریپیٹ کریں، دہرائیں۔ اللہ تعالیٰ کو اصرار پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو تکرار پسند ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر آتا ہے، امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصنف میں اسے ذکر کیا ہے کہ جدوا بالدعاء فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له، کہ دعا میں اصرار کرو۔ جو آدمی دروازے کو زیادہ سے زیادہ کھٹکھٹاتا ہے، قریب ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اصرار کے ساتھ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اصرار پسند ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا کرنے والا پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر دوسرے کے لیے دعا کرے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یاد کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنی ذات سے شروع کرتے تھے، پھر اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ یعنی آپ کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے لیے مانگیے، پھر اس کے لیے مانگیے۔ چھٹا ادب دعا کا یہ ہے کہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھا جائے۔ فائدہ کیا ہے کہ جب ہم تنگی میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں یاد رکھے گا اور ہماری سنے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیاری نصیحت کی تھی، جبکہ وہ آپ کے ساتھ تھے، سواری پر سوار تھے۔ آپ نے انہیں کہا تھا کہ تعرف الی اللہ فی الرخا یعرفک فی الشدہ، کہ خوشحالی میں اللہ کو پہچانو، بدحالی میں وہ تجھے پہچانے گا۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، کہ جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا مصیبت اور پریشانی کی حالت میں قبول کرے گا، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو خوشحال رکھا ہے تو اس وقت اللہ سے لو لگانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، تاکہ جب ہم پریشانی میں ہونا تو اللہ تعالیٰ ہماری سنے۔ آج کل ہماری حالت الٹی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے اور خوشی کے حالات ہوتی ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں، خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ پریشانی میں اللہ ہمارا ساتھ دے۔ ساتواں ادب یہ ہے، اور اسی ادب پر ہماری بات ختم ہوگی، کہ دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی نہ کریں۔ اسی طریقے سے گناہ اور رشتہ کاٹنے کی دعا نہ ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، کہ تم میں سے ایک آدمی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، کہ کہتا ہے کہ میں نے تو دعا کی تھی لیکن میری دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ جلد بازی، اللہ سے مانگ رہے ہیں تو جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اور جب ہم نے اللہ سے مانگا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے، تین میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، جیسا کہ صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے جو گناہ یا رشتہ کاٹنے سے متعلق نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے تین میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟
اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الآخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها، کہ یا تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، دعا کیا، دعا اوپر گئی اور اس کا جواب آ گیا، فوراً اللہ نے دعا قبول کر لیا، یا اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یعنی دعا کیا، دعا اللہ پر گئی، اللہ تعالیٰ نے اوپر ہی جمع کر دیا اس کے لیے، کل قیامت کے دن بہتر سے بہتر اس کا بدلہ دے گا، یا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دعا کیا، دعا اوپر گئی لیکن اوپر سے آپ کے اوپر کوئی مصیبت اتر رہی تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دیتا ضرور ہے اگر ہم دعا کی شرطوں کو برتیں، پر دینے کی 3 شکل ہوتی ہے، ہم ایک ہی شکل جانتے ہیں اسی لیے پریشان ہو جاتے ہیں، دعا کیا، ارے میں نے دعا کیا تھا لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اوپر مصیبت آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیا، یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے بندے کو یہاں نہ دے، کل قیامت کے دن دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو جمع کر دیتا ہے آپ کے لیے اور اس کا بہتر سے بہتر بدلہ کل قیامت کے دن دینے والا ہے۔ تو بہرحال دعا کرتے ہیں اور دعا کی شرطوں کو برتتے ہیں تو اللہ 3 میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، یا تو فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، یا ہمارے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا آنے والی مصیبت کو اس دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ لہذا ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعا کے جو آداب ہیں ان کو برتنا چاہیے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔